اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حدیث نمبر 39 انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم شروع کرتے ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے 3 قسم کے کاموں اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے: خطا، نسیان اور وہ کام جن کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے. اسے ابن ماجہ اور بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا. تو ایک ایک کر کے اس کو ہم دیکھتے جاتے ہیں ان چیزوں کو. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلی چیز کا جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ خطا، تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کوئی عمد نہیں ہوتا. عمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے کام کرنا، اس کا اپوزٹ خطا ہے. ایک کام انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، ایک اس سے خطا ہو جاتی ہے، تو یہ اپوزٹ ہے جان بوجھ کے کام کرنے کے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم ان ساری چیزوں کو ایک مکس کر کے دیکھتے ہیں کہ جیسے بحیثیت انسان ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک جائز کام ہوتا ہے، حلال کام ہوتا ہے، اس کا ہمارا ارادہ ہوتا ہے وہ کام کرنے کا، لیکن ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اور اس کام کے بجائے جو ہے وہ جائز کام یا حلال کام کے بجائے ہم کچھ اور کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، غلطی سے. تو جس میں کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں تھی. صحیح، ایک یہ بات ہمارے ساتھ ایک انسانی ناطے ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جو ہے ایک اور چیز ہوتی ہے زبردستی والی، کہ کوئی کام انسان کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ دین میں بھئی یہ کام ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن وہ مجبور کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہے نا سچویشنز، لائف سچویشنز ہیں، انسان ان چیزوں سے گزرتا ہے. تو انہی چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی. تو سب سے پہلے ہم نے جو بات سٹارٹ کی تھی وہی خطا سے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ ہے عمد، یعنی کہ جان بوجھ کے ایک کام کرنا اور ایک ہو جانا. اس میں سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ گناہ جو مومن ہوتا ہے نا، اس سے گناہ کا جو صدور ہے نا وہ ہو جاتا ہے، یعنی گناہ وہ کرتا نہیں ہے، گناہ کیا نہیں جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جان بوجھ کے جو کیا تو پھر تو وہ تو آپ سمجھتے ہیں مومن نہیں کرے گا وہ اس کام کا اعادہ، کیونکہ فرق ہوا نا. ایک چیز میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ پتا ہوتا ہے اس کو یہ کام جائز ہے، یہ حلال ہے، اور وہ کام غلط ہے، لیکن بس اس سے ہو گیا غلطی سے، غلطی آپ کہہ لیجئے، خطا کہہ لیجئے. تو یہ والی بات ہے. یہاں اس میں کچھ ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ غلطی سے ایک گولی چلائی، ایک انسان نے شکار کر رہا تھا، گولی چلائی، وہاں پہ کوئی اچانک سے ادھر کوئی مزدور آ گیا، کوئی جیسے ہوتا ہے نا مرد وغیرہ جاتے ہیں شکار کے لیے جاتے ہیں کہیں پر، اب سامنے ایک کوئی بیچارہ مسلمان مزدور آ گیا، کوئی وہاں کا کسان آ گیا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اس آدمی نے جان کے اس کو قتل کیا، اس کی نیت تھی، وہ چاہ رہا تھا کہ آدمی مر جائے؟ نہیں، ٹھیک ہے نا، خطا ہو گئی. تو اب اس چیز کا اللہ کی طرف سے معاوضہ نہیں ہوگا. اب وہ تو دنیا کے جو بھی مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں وہ اب چاہے وہ ان کے رپٹ کر دی جائے، اب وہ دیا تو چاہے وہ لوگ لے لیں، پیسے لے لیں، وہ غریب ان کے گھر والے، بہت سارے آپشنز پتہ ہی ہیں آپ کو کہ وہ یعنی کہ لیے جا سکتے ہیں، پیسے بھی وہ ادا کر دے گا تو کام چل جائے گا. تو لیکن یہ کہ ایک بتانا مراد یہ کہ اس طرح کی غلطیاں، کہ اسے معلوم تھا کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ حرام ہے، قتل کرنا اسے معلوم تھا، لیکن یہ ہو گئی خطا. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی سورہ احزاب آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ اسی طرح قتل عمد کی صورت میں قصاص مشروع ہے، لیکن قتل خطا کی صورت میں قصاص نہیں، البتہ دیت خون بہا مقرر ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، یہ تو میں آپ کو اس کا اصول بتا رہی ہوں، اب آ رہی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 92 آتی ہے، اور پہلے والی احزاب والی میں پڑھ دوں پہلے، کہ تم میں سے جو خطا ہو جائے اس میں کوئی معاوضہ نہیں،
لیکن جو کام تم قصدن کرو گے اس کا موضع ہوگا. یہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 5, ٹھیک ہے, جس کو میں نے ایکسپلین پہلے کر دیا تھا. اب آ رہی ہے سورہ نساء آیت نمبر 92. اس میں آتا ہے کسی مومن کو روا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ خطا ہو جائے, اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو ایک مومن غلام آزاد کرے, مقتول کے ورثہ کو خون بہا ادا کرے مگر یہ کہ وہ معاف کر دے. اب یہ بھی بہت سارے آپشنس ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا, اس سے ہمیں پتہ, ایک تو قتل کے بارے میں ایک بات ہمیں پتہ چل گئی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بخاری میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ مجتہد, ابھی میں ایکسپلین آپ کو کر دوں گی, حاکم یا مجتہد فیصلہ کرتے ہوئے اجتہاد کر کے صحیح فیصلہ کرے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے. اگر اس سے خطا ہو جائے تو بھی اسے حق کی راہ تلاش کرنے کا ایک ثواب ضرور ملتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. کیا مراد ہے؟ جیسے ایک حاکم وقت ہے, پہلے تو آپ کو پتا ہے نا حاکم فیصلہ کرتے تھے نا مسئلوں کا, خونوں کا, فلاں کا, کہ دیت کا, یہ ساری چیزیں مل بیٹھ کے قانون کی طرف سے کی جاتی تھیں. تو اب جو بھی کوئی قانونی طور پہ حاکم نے جو فیصلہ کیا, جیسے آج آپ سمجھتے ہیں کورٹس ہیں نا, اس طرح آپ سمجھیں, پہلے وہی فیصلہ کرتے تھے. تو اب اس نے کوئی فیصلہ کیا اپنے طور پہ, اس نے انویسٹیگیشن بھی کر لی, یہ کرمنل ہے, یہ وہ سب بتا دیا, لیکن اس سے کہیں کوئی آگے پیچھے غلطی ہو گئی. لیکن اگر اس کی نیت خالص ہے اور کہیں آگے پیچھے کوئی غلطی ہو کے اس نے فیصلہ کر بھی دیا تو بھی اس کے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ایک ثواب مل جائے گا. اسی طرح مجتہد ہے. مجتہد کون ہوتا ہے؟ جو دین میں کوئی ایسے مسائل جن کا کہ حل قرآن و سنت سے سامنے نہیں آتا تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آج اجماع ہوتا ہے, اجماع وغیرہ کیا جاتا ہے اور اجتہاد کیا جاتا ہے. مجتہد کا مطلب ہوتا ہے اجتہاد کرنا. میں اس کی مثال آپ کو دوں, جیسے آرگن ٹرانسپلانٹیشن جو ہے, آرگن ڈونیشن جو ہے, یہ پہلے کا مسئلہ نہیں ہے. آج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کوئی چیز نہیں تھی, نہ ٹیکنالوجی تھی نہ کچھ تھی. اب آج جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ علماء نے اجتہاد کیا, یہ اجتہاد کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس طرح کا مسئلہ قرآن حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا. تو اب انہوں نے جو بھی اس کا حل نکالا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, سارے جو انسان کے جسم ہے وہ امانت ہے اللہ کی, اور اس میں آرگن ڈونیشن نہیں ہونا چاہیے, اور جو اللہ کی امانت ایسی اللہ کے پاس جانی چاہیے, ٹھیک ہے. اختلاف رائے ہے. کچھ لوگوں نے اجتہاد کیا, انہوں نے کہا نہیں بھائی, جو لائف پرسن ہے وہ اپنا ایک ماں ہے, اپنی بچی کو اپنا ایک گردہ کڈنی دے سکتی ہے کیونکہ ایک گردے سے سروائیول ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ڈونر جو ہے اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو دیا جا سکتا ہے. تو اب یہ انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ یہ اجتہاد ان کا غلط ہو, تو بھی ان کی پکڑ نہیں ہے. کیا معاملہ ہے؟ ان کو ایک ثواب ملے گا, کیونکہ انہوں نے کسی کی جان بچانے کے لیے ایک حدود کے اندر انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی ڈونر کی جان نہ جائے. تیسری بات وہ کہتے ہیں اجتہاد جنہوں نے کیا علماء نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کاروبار نہ بنایا جائے. پیسوں کے لیے کڈنیاں بیچی جا رہی ہیں, پیسوں کے لیے وہ جگر ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, تو یہ چیز جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ بھی وہ ایک کوشش کرتے ہیں, لیکن وہی جو میں نے آپ کو بتائی, خطا ہو گئی تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. پھر ہم آ جاتے ہیں نسیان. نسیان کا مطلب ہے بھول چوک, بھول جانا انسان کا. اس کے بارے میں آپ بہت اچھے سے بات کو, اس والے مسئلے کو سمجھ لیں گے. مسلم کی ایک حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے روزہ رکھا پھر وہ بھول کر کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے, اللہ نے اسے کھلایا پلایا. تو کتنی پیاری ویسے بات ہے نا یہ, کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی پکڑ نہیں کرتا, اس کا روزہ جو ہے وہ کیا ہوگا, ویلڈ ہو گیا نا. اچھا, اب یہ اب انسان خود اپنے دل کا حال جانتا ہے, جان پوچھ کے تو نہیں کیا نا. تو یہ ہے نسیان. جیسے شروع کے روزوں میں بعض دفعہ بچوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے نا, بچے کہتے ہیں نا بیچارے کہ وہ ہم نے تو پانی پی لیا مثال کے طور پہ. تو اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے, تو یہ نسیان جو ہے وہ انسان کا تو جو لفظ ہے نا وہ بنا بھی انس, ایک تو ہے اس کا مادہ کہ ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں اور رہنے میں نا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل کہتے ہیں نا. اینیمل سے خیر اختلاف ہے ہمارا اسلام کا, لیکن جو بھی ہم کہتے ہیں نا کہ سوشلی ایک انسان انس محسوس کرتا ہے یا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, تو اس سے مادہ نکلا ہے. تو اسی سے مادہ نسیان کا بھی نکلا ہے. انسان جو ہے اس کے اندر یہ بھولنے کی عادت جو ہے وہ انگرینڈ ہے, بھول جاتا ہے وہ چیزوں کو.
اچھا پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے مسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اس وقت اسے ادا کر لے, اس کے اس عمل کا یہی کفارہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا نماز کا, ابھی اس دن ایک کلاس جو میں لے رہی تھی مارننگ میں, تو وہاں پہ کسی نے, ایک صاحبہ نے پوچھا کہ آپ نے نماز کا جو ہے وہ نہیں لکھا ہے کفارہ. تو میں نے ان سے پوچھا نماز کا کفارہ؟ انہوں نے کہا نماز جو نہیں پڑھو اس کا کفارہ ہوتا ہے. لوگوں کا کانسیپٹ ہے اس طرح کا. تو آپ دیکھیے حدیث میں کیا آ رہا ہے, تمہاری جو بھولی ہوئی نماز ہے تمہیں جب یاد ہے وہ پڑھ لو, تمہارا کفارہ ہو گیا. تو یہ بھی ہے نسیان. اب ہم کہیں بھائی یہ کیا بات ہے, نماز بھول گئی, ان کو ہوتا ہے, بھول جاتا ہے آدمی. یہ کوئی یاد رکھیے گا, یہ ڈیمینشیا الزائمر کی بات اللہ نہ کرے نہیں ہو رہی ہے, وہ تو پیشنٹ ہے, ان کا تو اللہ نے ویسی بیماری میں یہ چیزوں کو معاف کر دیا نا, ان کی نہیں بات ہو رہی. لیکن ایک انسانی ناطے, اور یاد رکھیے گا یہ کوئی ایج بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے یہ 70 سال یا 80 سال کی ان کو نمازیں بھول رہی ہیں. ایسے کسی کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے بعض دفعہ لوگ ینگ بالکل اتنا نماز اور روزے میں وہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں آ رہا عشاء کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, یاد ہی نہیں آ رہا. ہوتا ہے نا, یا یہ کہ سو گئے اور جب کل اٹھے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں کہیں گئی تھی, وہاں شادی میں گئی تھی, کہیں گئی تھی, پتہ نہیں میں پڑھ کے گئی تھی یا میں نے نہیں پڑھی, یاد ہی نہیں آ رہا. یہ والی چیز ٹھیک ہے. تو یہ دس از بٹ نیچرل. تو اس میں بس یہی ہے کہ جب یاد آئے آپ نماز کو ادا کر لیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو طہارت کے احکامات بھی یہی ہیں کہ پیریڈز آپ کو جیسے ہو گئے اور اس میں وہ وقت تھا آپ کے, اگر دوران نماز پیریڈز ہو گئے, یا یہ کہ عشاء کی نماز کا ٹائم آ گیا تھا اور نماز نہیں ڈیلے کر دی, نہیں پڑھی, تو اب جب آپ پیریڈ سے فارغ ہوں گے تو وہ والی نماز آپ کو ادا کرنی پڑے گی جو آپ نے نہیں پڑھی, یا دوران نماز پیریڈ ہو گیا وہ نہیں ہوئی نا نماز, تو وہ ادا کرنی پڑے گی. تو وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو نماز بھی بھول جائے, یا اللہ نہ کرے کہ فجر جو ہے وہ قضا ہو گئی, تو اس کا کفارہ ہی یہ کہلائے گا. قضا تو ہے وہ, لیکن اس کا کفارہ ہے کہ آپ ادا کر. بس جب آپ اٹھیں, اب آپ 9 بجے اٹھے, آپ 8:30 اٹھے, آپ 8 اٹھے, پہلا کام کیا کرنا ہے, نماز پڑھنے, پہلا کام. اور یہاں تک ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ, یہ میں آپ کو حدیث سے بتا رہی ہوں, مطلب فتویٰ موجود ہے علماء کا, کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد 15 منٹ تک جب تک سورج نہیں نکلتا تو وہ زوال کے وقت ہیں, اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی. پتہ ہے نا آپ کو یہ بات. جو قضا نماز ہے وہ پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, آپ نے اس وقت زوال کا خیال نہیں کیا, آپ نے پڑھ لی. اور ایک اور چیز کیا ہے کہ جیسے یہ مغرب, ایسے کسی کی قضا ہو گئی کہ مغرب کا ٹائم آ گیا نا, یعنی کہ بالکل یہ قضا نکل گئی, تو آپ کو پتہ ہے کیا حکم ہے, پہلے آپ قضا پڑھیں پھر آپ مغرب پڑھیں. اتنا زیادہ پرٹیکولر ہیں کہ وہ نماز ہو جائے پہلے آپ کے, یعنی کہ جو لکھا جا رہا ہے نا نام اعمال, اس میں آ جائے کہ بھئی پہلے عصر پڑھیے پھر مغرب پڑھی. تو اس حد تک ہے کہ آپ عصر میں بھی آپ اس وقت اس ٹائم پر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم پہ, یعنی جو آپ کی ابھی ابھی ہوئی ہے نا, ریسنٹ ہوئی جیسے. تو مقصد اس سے مراد کیا ہے کہ جتنی جلدی ہو نماز جو ہے وہ ادا کر لی جائے, اس کو ڈیلے نہ کیا جائے. پھر مسلم میں ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے یا وہ نماز سے غافل رہ جائے تو جب یاد آئے اس وقت ادا کر لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ بھی وہی اگین وہی والی بات ہے کہ تمہیں نیند آ جائے, غفلت ہو جائے. اب جیسے نا یہ بھی وہی والی چیز ہے کہ انسان کو پتا ہے کہ میں سوئے جا رہا ہوں, سوئے میری نماز ہے, لیکن جیسے کوئی بہت تھکا ہوا ہے, کوئی سفر سے آیا ہے, بالکل اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے, تو وہ والی بھی بات ہے کہ جیسے اس کو یاد آتا ہے یا نیند کی غفلت سے وہ نکل آتا ہے. اور دیکھیں یہ روٹین نہیں بنتا ہے یا بنانا چاہیے. یہ کوئی مطلب کھیل نہیں ہو رہا کہ انسان یہ حدیث پڑھ کے کہے کہ مجھے تو ہر وقت ہی فجر میں ایسے میں جھومتی رہتی ہوں تو بس پھر میں سو ہی جاتی ہوں, میں کہتی ہوں بس ٹھیک ہے میں تو نسیان ہو گیا ہے مجھے. تو یہ جو ہے نا یہ پھر پرابلم ہے. ٹھیک ہے, روز کا نہیں ہے, قصہ ہے یہ, کوئی ونس ان بلو مون, یا جس کو کہنا چاہیے بھائی چلو کوئی مہینے میں ہو گیا, 2 مہینے میں ہو گیا, کوئی سفر پہ گیا تو ہو گیا, کوئی جس کو کہتے ہیں نا کوئی ان یوزول سی سچویشن ہو گئی, تو روٹین بن رہا ہے تو پھر تو اس کا کچھ علاج کرنے کی ضرورت ہے, پھر نہیں درست ہے یہ بات. سورہ البقرہ آیت نمبر 286 میں آتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, دعا ہے انفیکٹ نا یہ, اے ہمارے رب اگر ہم سے نسیان, بھول چوک یا خطا ہو جائے تو ہمارا معاوضہ نہ فرمانا. تو یہ دعا بھی آپ دیکھیں اللہ ہی نے ہم کو سکھا دی, اسی لیے پکڑ بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا. اچھا علماء تو یہاں تک کہتے ہیں, اب اس میں بھی خیر تھوڑی بہت اختلاف رائے ملتی ہے, لیکن کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ایک قصائی ہے, یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ
یہ جو عید الاضحیٰ آتی ہے تو گھر میں کوئی مرد حضرات ہوتے ہیں, تو قصائی تو پھر بھی ان کو یاد رہتا ہے کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے نا, تو مرد حضرات کا تو کام نہیں ہوتا. تو اب ان کا کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ جانور ذبح کر رہے ہیں تو نیت ان کی تھی, جیسے پڑھنا چاہیے نا بسم اللہ اللہ اکبر, تو نیت تو ان کی تھی کہ بھئی میں بسم اللہ پڑھ کے اور میں مطلب کر رہا ہوں, قربانی کر رہا ہوں, لیکن اگر ان کے منہ سے اس وقت نہیں نکلا اور انہوں نے قربانی کر لی تو وہ گوشت جو ہے وہ حرام نہیں ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک تو مسلمان ہے اور دوسری بات دل میں بھی ان کی نیت تھی, اور پھر انہوں نے بھئی چلو ایک اپنی نیت کے اس سے انہوں نے پتہ ہی ہے کہ ایک یعنی کہ ان کے دل میں تھا کہ میں پڑھوں گا دعا, تو وہ ایک تو بعد میں پڑھ لیں, وہی والی چیز ہے کہ جب یاد آ گیا اس وقت پڑھ لیں. تو ان کے نزدیک یعنی علماء کے نزدیک ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ بھی نسیان میں آتا ہے, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ کچھ علماء اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے, کچھ علماء اس بارے میں بہت سخت ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب آپ نے پڑھی نہیں بسم اللہ تو پھر تو یہ تو غیر ذبیحہ ہو گیا ان کا, جیسے ان کا ہوتا ہے انگریزوں کا یا مشرکوں کا, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں نے پھر بھی بتا دیا آپ کو کہ نیت بہرحال کاؤنٹ تو کرتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ بڑا پرٹیکولر ہے کیونکہ اس میں ذبیحہ کا معاملہ انوالوڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ بڑا مطلب خیال کر کے کریں, کیونکہ دیکھیں یہ تو پھر بھی کچھ اتنا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے کہ چلو ہم تو مسلمان ہیں نا اور ہمارے جو کاٹنے والے بھی مسلمان, لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ باہر وغیرہ کی کنٹریز میں جا کے پھر کچھ لوگ جو یہ کام شروع کر دیتے ہیں نا کہ اس کی جو KFC وغیرہ کی چکن حرام والی غیر جو مسلم ذبیحہ لے لیا اور کہتے ہیں اس کو چھری سے کاٹو بسم اللہ پڑھ کے اور کھا لو, برگر جو ہے چھری سے کاٹو 2 ٹکڑے کرو اور کھا لو. تو پھر اس لیمٹ پہ ایکچولی لوگ آ جاتے ہیں نا کہ اس طرح کر کے پھر انہوں نے پڑھ تو لیا بسم اللہ لیکن وہ بھی نہیں پھر اس طرح حلال تو نہیں ہوا نا, یہ مراد ہے. اس لیے تو کچھ میں نے پھر بھی آپ کو یہ چیز بتا دی ہے, لیکن بہرحال اس لیے ہی میں نے بتائی کہ وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ جب بھی وہ مرد حضرات بیٹھے ہیں تو وہ صرف اس وقت دیگیں نکالنے کے چکروں میں نہیں ہم لگے رہیں کہ بڑی بڑی پتیلیاں نکال لو اور سینیاں نکال لو اور وہ ان کے تھیلے پیک کرنے میں. تو مردوں کو بھی سمجھائیں کیونکہ ان کا نا اتنا مائنڈ سیٹ عورتوں کی طرح نہیں چلتا. ہم ایکچولی ہوتا ہے نا عورتیں ذکر بھی بہت کرتی ہیں, نمازیں بھی پڑھتی ہیں, تو ان کا ذرا زیادہ رجحان اس طرف رہتا ہے. وہ مردوں کو تو ویسے بھی کچھ اتنا خیال ان چیزوں کا نہیں ہوتا. تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا وغیرہ کے جو کارڈز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیں. ویسے تو پوری دعا ہی پڑھنی چاہیے, لیکن یہ کہ یہ بھی چلیں ٹھیک ہے بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیں, ورنہ تو ایک دعا ہے آپ کو پتہ ہے پوری پراپر دعا آتی ہے اس کے قربانی کی. تو اس میں ہمیں کیئرفل ہونا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دینی ہے کہ بیٹا پورے اس کو صحیح طرح سے اس کو قربانی وغیرہ کا خیال کرو. اچھا, اب اگلا جو بات آ رہی ہے کہ مجبوری میں کیا ہوا عمل کیا ہے, کہ کوئی مجبور کر دیا جائے. تو اس کے بارے میں ہم ایک تو پہلے آیت دیکھتے ہیں, سورہ نحل کی آیت نمبر 106 آتی ہے کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا, لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا تو ایسے شخص پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ کسی کے اوپر جبرن اس کو کفر کے لیے مجبور کیا گیا مگر اس کا دل ایمان پہ مطمئن تھا تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے کفر کیا تو اس پہ اللہ کا غضب ہے. یہ اس کو میں آپ کو ایک واقعے سے بات کو سمجھاتی ہوں, بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جب اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا نا تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ جیسے سمیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جان دے دی. ان سب نے نا عزیمت کا رستہ اختیار کیا, کمپرومائز نہیں کی نا. تو جب کفار نے ان کو یعنی کہ بہت زیادہ تھریٹس دیے سب دیے, انہوں نے شہید ہونا پسند کیا. انہی میں ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ آتے ہیں. اچھا, پھر بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پورے جو ہے وہ وہاں کی صحرا میں تپتی ہوئی ریت میں ان کو اس سے جانور سے ان کے باندھ کے ان کے پیر اور پورا ان کو جو ہے اونٹ کے ذریعے سے ان کو ادھر سے ادھر سے ادھر وہ نا ان کے جسم کو رگڑواتے تھے ریت سے نا, تپتی ہوئی ریت سے, اور کہتے تھے کہ بس تم یہ کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے نا. تو وہ کہتے تھے نہیں اللہ ایک ہے, وہ کہتے رہے. تو انہوں نے بھی عزیمت کا رستہ اختیار کیا, پورا جسم ان کا جو ہے وہ اسی میں چھلنی ہو گیا اور اتنی اذیتیں انہوں نے سہی. پھر خباب بن ارد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم کو پوری وہ اس کی جو لوہے کی کنگیاں ہیں نا اس سے پورا کھرچتے تھے. تو ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ تم کلمہ کفر کہہ دو, انہوں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے, تو یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزیمت کا رستہ اختیار کیا. اب انہی میں ایک تھے عمار بن یاسر
رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں یہ آتا ہے، عمار ان کے یہ بیٹے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی جو ایک رخصت ہے نا، جو یہ آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، تو ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا اور کافروں نے ان کو تھریٹ کیا، ان کی جان کی دھمکی دی اور اذیتوں کی طرف ان کو ڈرایا، تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے ان کے سامنے کلمہ کفر کہہ دیا. ٹھیک ہے، لیکن آیت میں آ رہا ہے نا کہ ان کا دل ایمان پر مطمئن تھا. تو اب یہ کہہ تو دیا، جان ان کی بچ گئی، کفار نے کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، چھوڑ دیا ان کو. اب یہ عمار جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ یہ انہوں نے مجھے اتنا ظلم اور کے اوپر انہوں نے مجھے مطلب اکسایا اور ڈرایا کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے اور مار دیں گے، کہ میں خوفزدہ ہو گیا اور میں نے کلمہ کفر کہہ دیا. تو اب میرا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا دل تو میرا ایمان سے منور ہے اور میرا دل مطمئن ہے ایمان پہ. میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ اسلام کے بغیر میں کوئی اور جو ہے ریلیجن یا مذہب جو ہے میں اپناؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمار اگر آئندہ بھی تمہیں کفار جو ہے وہ کلمہ کفر کہنے کے لیے مجبور کریں، تم پھر کہہ دینا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور عقل مندی. آپ دیکھیں ہمارے جیسے تو لوگ ہو نا کوئی، وہ کہیں گے تم تو کافر، تم تو جو ہے نا آئندہ کبھی ہماری مجلس میں شکل نہ دکھانا، اتنے بڑے تم منافق ہو، اتنے بڑے کوئی تم کافر ہو، تمہیں تو اللہ کبھی بخشے گا نہیں، سیدھے تم جہنم جاؤ گے. تم نے تو اسلام کا ہی جو ہے نا سارا کوز جو ہے نا اس کو ملیا میٹ کر دیا. ہماری یہی عقل ہے، یہی سمجھ ہماری. تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ دیکھیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے کیا دیکھی، اللہ نے زبردستی کے ایسے کوئی ناجائز کام جو کسی سے کروائے جائیں اس کو اللہ نے معاف کر دیا. تو ان کی آپ کو پتہ ہے نا جان بچانے کے لیے کیا ہے، خون بھی پی سکتے ہیں نا، حرام بھی کھا سکتے ہیں، پگ بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کوئی جانور کا، حرام جانور کا گوشت بھی چند نوالے اپنی جان کو بچانے کے لیے کھائے جا سکتے ہیں. تو یہی وہی والی کیفیت تھی کہ ان کی ایک مجبوری تھی. تو اس طرح سے یہ چیز جو ہے یہ بھی ان کے لیے مطلب ایک طرح سے اس کے لیے معافی ہے، اور اس طرح کے معاملات میں کہ جہاں کوئی انسان مجبور کر دیا جائے. اب اس کی مثال کو آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت اچھی مثال نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کسی پہ ایسا وقت ہے، لیکن جیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ اب آج کل آپ کو پتہ ہے جو اسلام فوبیا اور یہ ساری چیزیں نکلی ہوئی ہیں، تو اب اگر کوئی عورت اگر حجاب پہنتی ہے اور اگر کسی جگہ وہ جا رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا اس طرح سے نوچ لیں گے، میرا منہ سے نقاب اتار لیں گے اور میرے ساتھ، تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے وہ عورت جو ہے وہ کوئی بھی طریقہ اپنی ریسکیو کا اختیار کرتی ہے، وہ کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ روٹین نہیں بنا سکتی، کہ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر وقت ہی اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، یا ان کے اوپر جو ہم ان کا عمار کا رضی اللہ عنہ کا دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو نہیں انہوں نے روٹین بنا لیا تھا. ہر وقت آتے جاتے انہوں نے سب کو ڈکلیئر کر دیا کہ میں تو نان مسلم ہی ہو گیا ہوں ڈر کے مارے. یہ نہیں کیا انہوں نے کہ بھئی سب کو کہہ دیا کہ بھئی میں تو نان مسلم، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر یہ نوبت کبھی آئی بھی نہیں ان کی زندگی میں، ایک دفعہ ایسا ہو گیا. تو یہ چیز جو ہے نا کبھی کبھی کے لیے جان بچانے کے لیے اگر کوئی بھی ایز اے مسلم اس کے اوپر کبھی کوئی کیفیت ایسی گزر جائے، کسی ایسی کافر کنٹری میں کوئی ایسی جگہ پھنس جائے جہاں اس کے جان کے لالے اس کو مارنے کے درپے، قتل کرنے کے درپے ہو جائیں، کہ اس کے بچوں کے اوپر بندوقیں رکھ دیں اور کچھ ایسا کر دیں، تو پھر وہی والی چیز ہے کہ ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے. لیکن جیسی وہ ڈینجرس سچویشن سے نکلے تو دوبارہ سے وہ اپنے اسلام کے لبادے میں اور اسلام کے جو عقائد ہیں اس میں آ جائے. تو یہ الحمدللہ ایک آسانی. اسکارف تو نہیں، لیکن وہ فیس کے لیے جیسے کرتے ہیں نا، تو اب آپ کوشش کر لیں کہ بھئی کوئی جیسے ان سے ریکویسٹ کر دو کہ کوئی لیڈی کو آپ کر دیں، وہ ہمیشہ کر دیتے ہیں. یہ میں آپ کو نہ جانے کتنے کا بتا رہی ہوں، جو بھی ہمارے تو جان پہچان کے سب جاتے ہیں نا، تو ان کو وہ کر دیں کہ آپ کسی لیڈی سے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کروا لیں. اگر وہ کہیں ہمارے پاس نہیں ہے تو بالکل کروائیں، کیونکہ وہ تو معاملہ آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے، وہ تو ایک رول ہے ان کا، تو وہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے. جیسے پاسپورٹ کے لیے پکچر الاؤ ہے، ضرورت کے لیے الاؤ ہے، آئی ڈی کے لیے الاؤ ہے، اسی طرح یہ چیز بھی ہے. لیکن ریکویسٹ ضرور کر دیں. میں اس لیے بول رہی ہوں کہ یہ بہت عام ہے کہ وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں، دے دیتے ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے عورتوں کو. اچھا جی، الحمدللہ یہ مکمل ہوا. اب